السلام علیکم، میں ہوں سمان کمبیو دیو خردکلا لاہور سے۔ ہمارا درد انسانیت یوٹیوب چینل ہے۔ اس چینل پر غریب مظلوم عوام کی آواز بلند کی جاتی ہے۔ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ اس چینل پر 2 بلاگ روزانہ بنائے جاتے ہیں۔ سبسکرائب کرنے سے، لائک کرنے سے ہمارے درد انسانیت یوٹیوب چینل کی رہنمائی ہوتی ہے، تو یہ سبسکرائب کرنا، لائک کرنا نہ بھولیں۔ میرے قابل احترام بھائیوں، ہمارا جو بھی عہدیدار ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی پہ بیٹھتا ہے، حلف دے کر بیٹھتا ہے، اور پھر گستاخ رسول ہو کر اس کا استعمال کرتا ہے۔ گستاخ رسول جو ہے موت کے بعد جہنم واصل ہوگا۔ تو یہ ہمارے تمام پولیس افسر جو یہ تربیت دیتے ہیں میٹنگ کرتے وقت کہ مجھے پراگرس چاہیے، تو پراگرس یہ لیتے ہیں رشوت کی کہ مجھے منتھلی چاہیے، جہاں سے مرضی لے کر میری تو بلڈنگ تعمیر ہونی ہے۔ ایس پی تک تو یہ حال ہے، اگلوں کو پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ کیا کسی کو انصاف کر کے دیں گے؟ تو پھر مطلب ہے کہ یہ پولیس ہے، جون سی پولیس کے افسر یہ رشوت لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی پہ بیٹھ کر اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور یہ جھوٹا حلف دیتے ہیں۔ ان کو قسم کھانا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو انہوں نے پہچاننا چھوڑ دی ہے، اور اس پر لگام ڈالنے کے لیے حکمرانوں کے علاوہ ہے کوئی نہیں، تو حکمران ان پر لگام نہیں ڈالتے۔ تو یہ جو پولیس افسر جب اس کو موت آئے گی، یہ گستاخ رسول ہو کر مرے گا اور جہنم واصل ہوگا۔ تو ان کا جنازہ جون سا یہ پڑھتے ہیں ہمارے علماء دین، تو پولیس افسر کا جنازہ اس کو پوچھیں کہ کتنا اس نے جرم کیا ہے اس کے شرعی وارثوں سے۔ اس کا جنازہ جون سا پڑھاتے وقت ان کی تصریح کری جائے گی یہ کتنا بڑا منافق ہو کر مرا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے، اور غریب مظلوم عوام کو جیلوں میں ڈالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ غریب مظلوم عوام کو لوٹ رہے ہیں جہاں سے مرضی، رشوت لاکھوں کے حساب سے، اور بڑی بڑی گاڑیاں بلڈنگ بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کر۔ تو ہمارے جو بھی عہدیدار ہے پولیس میں، بڑا ہائی افسر، اس کا کوئی بھائی ہے یا کوئی اہل خانہ میں سے فوج کا افسر ہے بڑا، اس کے لیے تو بوجھ ہی کوئی نہیں ہے نا، جو مرضی کرے۔ تو وہ جو ایس ایچ او بھی کوئی لگ جاتا ہے، اور اس کا بھائی کوئی فوج میں میجر ہوتا ہے، کرنل ہوتا ہے، وہ تو کسی کو بھی نہیں کچھ سمجھتا۔ تو یہ رشوت سے جب بچا جائے گا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پہچانیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب پہچانی جائے گی، جو علماء دین کے ہمارے حکمران کنفرم ادارے بنائیں گے، اور انتظامیہ پر کنٹرول کرنے کے لیے یہ ان کو اختیار دیا جائے گا، اور عوام کی شکایت علماء دین سنیں گے۔ تو عدلیہ کے ہاتھ میں تو ہے ہی کچھ نہیں، کیونکہ عدلیہ جو کچھ انتظامیہ لکھ دیتی ہے وہ دیکھتی ہے، وہ نہیں دیکھتے کچھ بھی۔ ان کے ہاتھ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اختیار نہیں، اختیار ان کے پاس ہے۔ تو جن کے پاس اختیار ہے وہ بے تحاشا رشوت لیتے ہیں۔ اب کسی کے پاس رشوت ہے نہیں تو وہ تو جیل میں ہی جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پہچانیں، اور ہمارے فوج کے جنرل بھی پہچانیں کہ ہم رزق کس کا کھا رہے ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے ہائی افسر انتظامیہ میں، عدلیہ میں، کوئی بھی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پہچانیں، رزق کھانے کو پہچانیں، رزق کس کا کھا رہے ہیں؟ پاکستان کا کھا رہے ہیں، اور غلامی کر رہے ہیں، اور جرم کر رہے ہیں پاکستان کی مظلوم عوام پر، اور غلامی کر رہے ہیں امریکہ کی سارے ہی۔ تو امریکہ تو فلسطینیوں میں خون بہا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب پہچانی جائے گی، جو علماء دین کے کنفرم ادارے بنائے جائیں گے، تو علماء دین کے کنفرم ادارے بنانے لازمی ہیں۔ تو میری دردمندانہ درخواست ہے اپنے حکمرانوں سے کہ انتظامیہ جون سی وہ تو بالکل انصاف کرنے میں ناکام ہے، ان کے افسر، اور ان کو سزا دینے میں ناکام اس لیے ہے کہ یہ رشوت لیتے ہیں، اور ان سے منتھلی لیتے ہیں، اپنی بلڈنگیں بناتے ہیں، اور یہی جرم کرواتے ہیں۔ تو اس کو پہچانیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پہچانیں۔ موت کے بعد کے 2 راستے ہیں، ایک جنت کا اور ایک جہنم کا۔
تو جہنم کے راستے سے پناہ مانگیں اور جنت کے راستے کو اختیار کریں۔ یہ ہماری دردمندانہ درخواست ہے۔ السلام علیکم۔